जानेंगे। एक लड़का, किसान का लड़का इलाहाबाद से सिकंदराबाद के लिए स्टेशन पे निकलता है, जेब में सिर्फ एक फ़ोन नंबर होता है। जानने वालों ने कहा कि भाई हैदराबाद जाओ, वहाँ पर एमए उर्दू किया हुआ है लड़का, हैदराबाद से एमफिल पीएचडी करना है, जेब में एक फ़ोन नंबर है, ले लेकर जैसे सिकंदराबाद स्टेशन पर उतरता है। स्टेशन पर उतर कर उसको फ़ोन करना है, ये 10 साल पहले की बात है, फ़ोन करना है हैदराबाद में जानने वाले से जो मदद करेंगे उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। स्टेशन पर पहुंचने के बाद जब वो अपने जेब का जायजा लेता है तो पता लगता है कि फ़ोन नंबर वहाँ से चला गया। बड़ा परेशान, जेब में मोबाइल फ़ोन नहीं, उतने वसाइल नहीं कि फ़ोन करे, घर पर पूछे, वालिद के पास फ़ोन नहीं कि उनसे कांटेक्ट किया जा सके। परेशान एक दिन स्टेशन पर रहता है, उसके बाद ये तय कर लेता है कि मुझे वापस इलाहाबाद चले जाना है। काउंटर पर जाकर पूछता है तो पता लगता है कि ट्रेन अगले दिन जाएगी। तो अपना बैग खोलता है जिसमें 2 बेडशीट है, एक बेडशीट बिछा लेता है, दूसरी बेडशीट ओढ़ने के लिए रखता है, पाँव की चप्पल उतार के अपने सर के नीचे रखकर राजपुरी स्टेशन पर गुजारता है। और वो साहब जिनको फ़ोन नंबर दे के हैदराबाद में उनके वालिद ने कहा था इनसे मिलना है, वो परेशान होकर स्टेशन पर पहुंचते हैं। देखते हैं कि वहाँ पर वो नौजवान जो है सो प्लेटफॉर्म पर ही सो रहा है, उसको उठाते हैं और उसके साथ अपने हैदराबाद लेके आकर उसको यहाँ पर एडमिशन करवाते हैं। नौजवान यहाँ से एमफिल करता है, पीएचडी करता है और इसी शहर हैदराबाद के चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज से एज ए जूनियर लेक्चरर, आंध्र प्रदेश था तो आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान लिख के वो पहले जूनियर लेक्चरर सेलेक्ट होता है, आज एक डिग्री कॉलेज में वो काम कर रहा है। तो हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू है वो भी रोजगार से जोड़ रहा है। लतीफ़ सर बहुत बड़े मिल्लत के हवाले से सोचने वाले, तो समझ सकते हैं कि उर्दू पढ़कर भी हम सिर्फ सोचते रहे कि भाई हम 80,000 इंजीनियर यहाँ जो प्रोड्यूस कर रहे हैं हर साल, जॉब कितने लोगों को मिल रही है सबसे बड़ा सवाल है। हमारे पास का उर्दू से पीएचडी करने वाला भी, एमए करने वाला भी जो है गवर्नमेंट जॉब ले रहा है। तो बहरहाल मैं अपनी बात मैं नहीं कहूँगा, मैं दरख्वास्त करूँगा अब हमारे जो मोहतरमा अजहरुन्निसा साहिबा से कि वो आएँ अपना मुख्तसर से। देखिए आप लोग जितना इख्तिसार से काम लेंगे, सभी को हम जल्दी जल्दी लंच तक हमें ये प्रोग्राम ख़त्म करना है। असल में फिर लतीफ़ सर को सुनना है कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं हमारे। आइएगा मैडम, जल्दी से आइएगा, इसके बाद मैं दावत दूंगा अफसर बेगम को, उसके बाद और मोजिद साथी और साथिजा साहिबी। मैं यहाँ से बीएड, मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूँगी। मेरा नाम अजहरुन्निसा है। मैं 2006 में यहाँ से रेगुलर से बीएड कर चुकी हूँ और उसी दरमियान में डीएससी आया। अभी हमारा नताइज भी नहीं आए थे बीएड के, तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम पे डीएससी में सिलेक्शन हो गया। मगर अब थोड़ा सा वक्फा लगा मुझे कि बीएड के बाद डीएससी की बाद भी मैं ओसी होने की वजह से 2 साल मुझे रोका गया। उसके बाद मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। अभी मैं गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल फर्स्ट आंसर में ऐसे उर्दू टीचर हूँ। बोलना ये है कि क्योंकि यहाँ से पढ़ने की बात, क्योंकि मैं दूसरे कॉलेज में जहाँ भी गई, जैसे अनवालुम कॉलेज गई, इस्लामिया कॉलेज गई, उस दौर में 2004 से 5 में 1 लाख फीस बीएड की थी। तो चूँकि फैमिली हमारी बड़ी है तो लिहाजा कमाने वाले एक थे, तो तालीम के लिए इतना 1 लाख का अमाउंट एक लड़की पे खर्च करना होता थोड़ा मुश्किल बना रहा था। तो उस टाइम पे बोले कि बेटा हम आपको फीस नहीं दे सकते, है फीस, मगर अगर शादी की अखराजात की बात आएगी तो फिर हमको उस टाइम के लिए रखे उठा दें, हम आपको नहीं दे सकते। अगर आपको बीएड भी कराएंगे तब भी पैसा लगाना ही है, बीएड ना करें तब आपको दुख दे रही हूँ। इसलिए मैं मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी की हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी कि यहाँ अगर मैं प्रोफेशनल तालीम हासिल नहीं कर पाती तो मैं आज इस ओहदे पर नहीं पहुँच सकती थी। आज मैं यहाँ पर मौजूद तलबा और तालिबात से भी यही कहूँगी कि आप लोग भी यहाँ पर अपने आगे की आला तालीम हासिल करें और अपने अच्छे से ओहदे पर फायज हों। लेकिन मैं ये बच्चों को ये बताना चाहूँगी कि बच्चों, आप लोग अगर तालीम, रुपया और अहदा तीनों भी चीज़ें बेकार होती हैं अगर आपके पास अखलाक ना हो, क्योंकि अखलाक की बहुत अहमियत है। अदब से इंसान है और अदब जो ना सीखे वो हैवान है। लिहाजा मैं आखिर में आप लोगों से ये शेर पर अपने तकरीर ख़त्म करना चाहूँगी कि कोशिश किए जाओ लेकिन नामे खुदा खुद न करना बड़ी खराबी है। कामयाबी कोई और शय नहीं, काम करना ही कामयाबी। शहनशीन पर तशरीफ फरमा साहिब इल्म सरवरी साहब, मुस्तफ़ा सरवरी साहब और दीगर असातिज़ा इकराम और मेरे सामने की नशिस्तों पर तशरीफ फरमा साहिब उर्दू अहले ज़बान, अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पर बस इतना ही कहना चाहूँगी क्योंकि मेरी जो इब्तदाई तालीम हुई है, इब्तदा से यानी प्राइमरी एजुकेशन से लेके पीएचडी लेवल तक मैंने उर्दू में तालीम हासिल की है। मेरा मानों का जो सफ़र रहा है वो मैंने पीजी डिस्टेंस में किया है। हालांकि सब लोग मुझसे यही सवाल करते थे कि आप डिस्टेंस से अगर पीजी करेंगे तो इसकी कुछ वैल्यू है क्या, कहीं आपको जॉब मिल सकती क्या। मैंने इस बात को गलत साबित कर दिया। मैं अब
اسسٹنٹ پروفیسر ہوں شعبہ تاریخ کی. تو دیکھیے کبھی بھی زبان آپ کا مسئلہ نہیں ہو سکتی. آپ میں وہ نالج ہونی چاہیے, وہ نالج ہی آپ کو آگے لے کر جائے گی. اسی یونیورسٹی سے میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے شعبہ تاریخ سے. تو میں نے 6 سال کیے ہیں پی ایچ ڈی شعبہ تاریخ سے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے لیے اعزاز بھی ہے کہ 6 سال لگائے, مگر جو نالج میں حاصل کی ہوں الحمدللہ وہ مجھے بہت اعلیٰ عہدوں پر لے کر چلے گی. یہی وجہ ہے کہ آج میں ایک انٹرنیشنل ایوارڈ دہلی سے حاصل کر چکی ہوں, ایک لیکچرر آف دا ایئر کا ایوارڈ بامبے سے حاصل کر چکی ہوں. ریسنٹلی میں ایک ایوارڈ لی ہوں مولانا آزاد میموریل ایوارڈ, ایک ایسوسیشن کی جانب سے, ٹیچرس ایسوسیشن کی جانب سے. بولنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جتنی محنت کریں گے اللہ تعالیٰ اتنے راستے آپ کے لیے بنائیں گے. ہاں کوشش یہ کریں گے تقلید نہ کریں, تخلیقی ذہن بنائیں. تخلیق آپ کے کچھ کام نہیں آئے گی کاپی پیسٹ کی چیزیں. آپ اپنے آپ میں تخلیقی صلاحیتوں کو ابھاریں, اختراعی صلاحیتوں کو ابھاریں. یونیورسٹی آپ کو وہی چیز سکھاتی ہے, یعنی تخلیقی ذہن پیدا کریں. جب آپ تخلیقی ذہن پیدا کریں گے ظاہر سی بات ہے آپ اتنے ہی ایجادات کریں گے, اتنے ہی آپ سرخرو ہوں گے مستقبل میں. تو میں سمجھتی ہوں اس یونیورسٹی سے میں مستقبل میں سرخرو ہوں, اور میں سمجھتی ہوں یہاں کے جو طلباء ہیں, یہاں سے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی مستقبل میں سرخرو ہوں گے, بشرطے کہ آپ سختی سے محنت کریں, سنجیدگی سے تعلیم حاصل کریں. ایسا نہیں کہ بس آئے آپ 4-5 کتابیں لے لیے پڑھ لیے چلے گئے. نہیں, بالکل غلط بات ہے. آپ آئیے, مطالعہ کریے اور اپنے مطالعے کو وسیع کریے. وہ صرف اور صرف کتابوں سے ہوگا. اگر آپ کتابوں کی نالج یا کتابوں کے مطالعے کی عادت ڈال لیں گے تو وہ آپ کا ذہن کشادہ ہوگا اور سوچنے سمجھنے کے قابل ہوں گے. آپ میں اختراعی صلاحیتیں پیدا ہوں گی. اور آپ سوچئے کہ ہمارے ہندوستان سے بھی بہت سے ایسے سائنسداں پیدا ہوں گے, بہت سے فلاسفر پیدا ہوں گے. یہ صرف آپ ہی کی محنت پر ہے. اسی لیے میری ایک ہی گزارش ہے کہ آپ تقلید نہ کریں, کاپی نہ کریں, تحقیق کریے. ہاں لگنے دیجیے وقت آپ کو, مگر وہ جو نالج آئے گی وہ آپ کے داخلہ لیں گے تو تلنگانہ کے بچے اس یونیورسٹی میں اعلیٰ مقام تعلیم یافتہ ہوں گے اور قوم و ملک کی خدمت کر سکیں گے. تو یہ سر میری گزارش ہے کہ تھوڑا سا اس جانب توجہ دیں کہ ہمارے تلنگانہ کے لڑکے اور لڑکیاں یہاں پر داخلہ لے سکیں. ہاں میں یہ چیزیں میں کئی دفعہ ہر بار بول چکی ہوں, مگر کسی نے اس جانب توجہ نہیں دی. پھر بھی ایک بار آپ کے ذہن نشین دلوا دوں کہ تھوڑا سا اگر 2 مہینے اگر لیٹ ہوں گے تو ہمارے بھی بہت سے لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو یہاں پر آ کر اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. آپ کا صبر, آپ کی توجہ اور آپ کی عنایت کا بے حد شکریہ, مہربانی, نوازش. فیڈریشن پر تشریف فرما دانشوران علم و ادب ہال میں موجود خواتین و حضرات, یہاں مختصر سے مجھے پیش کرنا ہے, اس لیے میں رہا سوال میرا مقالے کا عنوان ہے اردو ذریعہ تعلیم اور ہماری نگرانی. رہا سوال مادری زبان سے ذریعہ تعلیم کا تو آج ملکی سطح پر ہر علاقے میں کچھ نہ کچھ مسائل سے دو چار ہے. ہندوستان میں دیگر علاقائی زبانوں کے علاوہ تقریباً ریاستوں میں اردو ذریعہ تعلیم کا اہتمام کہیں اسکول کی سطح پر موجود ہے تو کہیں اعلیٰ تعلیم تک معقول انتظام ہے, تو کہیں سرے سے ہی اردو ذریعہ تعلیم کا انتظام, تو کجا اردو بطور زبان اول دوم یا اختیاری کا بھی لفظ نہیں ہے. خود ہماری ریاست تلنگانہ کی دوسری سرکاری زبان زمانہ دراز سے اردو ہے, مگر وقت گزرنے کے ساتھ ذریعہ تعلیم سے تعلیم حاصل کرنے کا رجحان میں نہایت تیزی کے ساتھ کمی واقع ہو رہی ہے. آئے دن خانگی اسکولوں کے علاوہ سرکاری اردو اسکولوں کا خاتمہ عمل میں آ رہا ہے, یا نہیں تو طلباء کی کمی کا بہانہ بنا کر انہیں اردو آبادی سے دور رکھا جا رہا ہے, یا پھر ایک دوسرے میں ضم کیا جا رہا ہے. تاریخ اعتبار سے دیکھا جائے تو علاقۂ دکن اردو زبان و ادب, تہذیب و ثقافت کے حوالے سے اردو کا مسکن و منبع رہا ہے. مگر گردش زمانے کا شکار ہو کر جو زبان صدیوں تک اس علاقے کی تہذیب و ثقافت کی ترجمان و عین دار ہوا کرتی تھی, آج اپنوں ہی کی بے توجہی کا شکار ہو کر دن بدن سمٹی جا رہی ہے. اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ اردو کے شہر حیدرآباد اور اس کے اطراف کی کثیر اردو آبادی اپنے نونہالوں کو اردو ذریعے تعلیم سے آراستہ کرنے سے گریزاں ہے, بلکہ زبان اول و دوم کے بطور اختیار کروانے سے بھی کترانے لگی ہے. وجہ پوچھنے پر یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ اردو لکھنے پڑھنے سے کوئی روزگار نہیں ملتا, صرف شعر و ادب
صرف شعر و ادب تہذیب و ثقافت کے لیے ہم کیوں اپنے بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگائیں؟ اس طرح کی باتیں آئے دن ہمارے سماعتوں سے ٹکراتی ہے. ہماری ریاست تلنگانہ میں تعلیمی نظام ریاست سرکاری سطح پر حکومت وقت کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، جس کی سب سے بڑی خامی یہی دکھائی دیتی ہے کہ حکومت کے زیر آج شہر حیدرآباد کی اردو عوام اپنے نظریاتی اختلافات میں اتنی الجھی ہوئی ہے کہ اس کا راس اثر ہمارے تعلیمی اداروں بالخصوص اردو اداروں پر پڑ رہا ہے. اس کی بدترین مثالیں زمانے دراز سے کارگر اردو آرٹس ایوننگ کالج و کالج آف لینگویجز کا ختم ہو جانا ہے. اس طرح کے شہر حیدرآباد سکندرآباد میں مختلف ٹرسٹوں اور سوسائٹیوں کے زیر اہتمام چل رہے ادارے یا تو بند ہو چکے ہیں یا بند ہونے کے قریب ہے. اردو سرکاری اسکولوں اور جامعاتی سطح پر قائم اردو شعبے جات میں مستقل اساتذہ کے عدم تقرری اور انفراسٹرکچر کی کمی بھی کھٹکتی ہے. ان ناگفتہ بے حالات میں اردو ادارے اسکولوں اور جامعاتی سطح پر قائم اردو شعبے جات میں مستقل اساتذہ کی عدم تقرری اور انفراسٹرکچر کی کمی بھی کھٹکتی ہے. ان ناگفتہ بے حالات میں اردو دان حضرات کو چاہیے کہ وہ اپنے نو نہالوں کو بتلائے کہ اردو زبان سے ہمارا کیا رشتہ ہے، ہم اسے کس طرح فروغ دیں. جب ہم گھر میں اردو زبان کے تئیں صحت مند ماحول پروان چڑھائیں گے تو یقیناً اردو کی نئی نسل بھی اردو کی زبان اول دوم اور زبان اختیار کے بطور اپنانے میں کوئی قباحت یا جھجک محسوس نہیں کریں گے. شرط یہی ہے کہ اس کی شروعات گھر سے ہونی چاہیے، کیونکہ مادری زبان گھر میں ہی بولی جاتی ہے. دوسری عدم توجہی کی وجہ سے آج شہر حیدرآباد کی تاریخ جامعہ عثمانیہ کے شعبے اردو میں کوئی مستقل استاد موجود نہیں ہے. اس طرح نظام کالج، وومنس کالج، پوسٹ گریجویٹ کالج، برائے ناز حسین عالم محبوبیہ کالج سکندرآباد کو اردو شعبے جات میں بنیادی سہولات کے فقدان کی وجہ سے شدید متاثر. ان حالات میں طالبات کیوں کر داخلہ لیں گے؟ ریاستی حکومت کو بھی چاہیے کہ مقامی طالبات کے لیے UGC کی طرح کوئی تعلیمی اسکیم شروع کرے. چوتھے اردو ذریعے تعلیم وقت کا اہم تقاضا ہے. مختلف سرکاری محکمہ جات کے امتحانات کو ریاستی زبان کے علاوہ اردو میں بھی لکھنے کی سہولت فراہم ہونی چاہیے. ساتھ ہی اردو آرٹس ایوننگ کالج آف لینگویجز کی بحالی پر بھی ریاستی حکومت کو خصوصی توجہ دینی ہوگی. یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہے کہ زندہ قومیں اپنی زبان اور تہذیب کی خود ہی نگرانی کرتی ہے. اردو والوں کو بھی اپنی زبان اور تہذیب و ثقافت کے تحفظ کے لیے طور پر دامے دلمے قدمے سکھنے آگے ہونا ہوگا. اردو رسائل اور اخبارات کو خرید کر پڑھنا ہوگا. آج کا دور سوشل میڈیا سے مربوط ہو چکا ہے. اردو عوام کے مختصر تعداد بھلے ہی سوشل میڈیا پر اردو رسم الخط کو اختیار فرض زبان کا استعمال ہوتا ہے تو صرف حیدرآباد نامساعد حالات میں بھی حیدرآباد میں اردو اپنی آن بان شان کے ساتھ زندہ ہے. اس کی مثال تلنگانہ ریاست ہے جس میں دری حروف میں اردو میں تلنگانہ سرکار مندرج ہے. یہ ایسی انفرادیت ہے جس کے مثال پورے ہندوستان میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی. اردو صحافت کے توانا نقوش بھی یہی دکھائی دیتے ہیں جو اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ ریاست تلنگانہ کے اہل اردو اپنی زبان و تہذیب کے امین ہے. بس ذرا انہیں اس جانب توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر سید معین الدین خادری زور نے جس طرح اپنے طور پر اردو زبان کی بقا و تدریج کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، اسی طرح کا جذبہ کسی ایک اہل اردو میں بیدار ہو جائے تو وہ دن دور نہیں جب اردو عملی طور پر ہماری زندگیوں کا ناگزیر حصہ بن جائے. یقیناً دن ضرور آئے گا، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اپنی اہمیت کو جانیں اور ہم سے وابستہ انفرادیت کو سمجھیں. شکریہ، بہت شکریہ. اللہ حافظ. یہ سمجھا جاتا ہے کہ اردو پڑھ کر کیا حاصل ہوتا ہے، لیکن آپ نے بہت سارے لیکچر سنے ہیں، بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جن کی بنیادی تعلیم اردو میں تھی، لیکن وہ ماشاءاللہ آج مختلف ذمہ داریوں پر فائز ہے. اسی اردو تعلیم اور اسی اردو ماحول دوست کا میں حصہ رہا ہوں. میری ابتدائی تعلیم بھی اسی اردو دوست ماحول میں ہوئی ہے. عثمانیہ یونیورسٹی سے میتھمیٹکس میں گریجویشن اینڈ پوسٹ گریجویشن کرنے کے بعد میں بی ایڈ کرنے کے لیے مانو کا رخ کیا. الحمدللہ یہاں ملک کے مختلف مقامات سے ایک ایسا کلچر مجھے ملا. یہ لوگوں سے ایسے طلبہ یہاں موجود تھے مختلف ملک کے الگ الگ حصوں سے، ان کی ذہانت سے، ان کی ایکٹیویٹیز سے، ان کے جوش سے. جیسے آپ ابھی سنے سروری صاحب نے کئی مثالیں دی کہ لوگ 1600 کلومیٹر سے، 1000 کلومیٹر سے، 1200 کلومیٹر سے وہ یہاں پہ آ کے علم حاصل کر رہے ہیں، اور ہم حیدرآباد میں رہ کر 12-2 بجے تک سو رہے ہیں. ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہاں ایک ایسی یونیورسٹی ہے، ایک ایسی نعمت ہے جس سے جو سو
पूरी जो सो उम्मत को मुस्तफ़ीद किया जा सकता है। माशाल्लाह हमारे मोहतशिम भाई भी यहाँ पे मौजूद है, वो अक्सर नौजवान नस्ल को ये तरगीब देते हैं कि फजर की नमाज के साथ अपना जो सो काम शुरू करो। आज हमको ये जो नेमत है इससे हमको मुस्तफ़ीद होने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन 5 सालों में तकरीबन शोबे तालीम और तरबियत में, मानू पॉलिटेक्निक में और कॉलेज ऑफ साइंस में मैंने जो सो तदरीस का अमल अंजाम दिया, और इस दौरान मैंने कहीं फासलाती तालीम के पेपर बनाए, पेपरों की जांच की, कई मुकामात पर ऑब्जर्वर के जैसा जो सो मैं गया हूँ, जिसमें जो सो निज़ामाबाद, हैदराबाद की मुख्तलिफ कॉलेजेस या सेंटर, मुमताज़ कॉलेज या गोलकोंडा कॉलेज, अमरावती, नांदेड़, गुंटूर, अल्हम्दुलिल्लाह इस यूनिवर्सिटी ने मुझे बहुत ज़्यादा एतमाद बनाया कि कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है। मैं बस एक मुख्तसर से अपने खुलासे के साथ इस बात को ख़त्म करता हूँ कि आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने इस उर्दू तालीम को तकनीकी तौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए आगे बढ़ाए। मैं यूनिवर्सिटी के अहबाब से भी गुजारिश करूँगा कि आज की जो ज़रूरत है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको जो सो इस तालीम से जोड़ा जाए। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि हमारे चीफ गेस्ट जनाब मोहम्मद लतीफ़ खान साहब यहाँ मौजूद है, इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि सभी मुंतज़िर हैं उनको सुनने के लिए। वो भी एक बहुत बड़े जो सो एजुकेशनिस्ट है। इंशाल्लाह आप मेरी दरख्वास्त है कि आप उनको सुनिए, इंशाल्लाह तरक्की होगी। हॉल में बैठे तमाम प्रोफेसर, एलुमनी और स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरे नाम से आप वाकिफ़ हो चुके हैं। मेरा नाम शगुफ्ता फिरदौस है। उर्दू मीडियम की जब बात की जाती है तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे के अपनी ज़ाती हालात बयान करते हुए उस टॉपिक पे चलूँगी। मेरी वालिदा हमेशा ये बोला करती थी कि उर्दू मीडियम से कोई मुस्तक़बिल नहीं है। बरखिलाफ़ इसके मेरे वालिद का ख़्याल ये था कि उर्दू मीडियम ज़रिए तालीम सिर्फ माशी तौर पर इस्तेहकाम के अलावा आपके तरबियत और आपके लहजे से भी ज़ाहिर होती है। हम क्यों सिर्फ उर्दू ज़रिए तालीम को एक फ़ाइनेंशियल सिक्योरिटी के तराजू में तोलते हैं, इस बात का मुझे अभी तक कोई सबूत ऐसा नहीं मिला कि उर्दू ज़रिए तालीम है तो आपको तरक्की याफ्ता होना ज़रूरी है। सक्सेस एक अलग तराजू है जिसमें हम लैंग्वेज या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को डाल रहे हैं। बहरहाल हम 3 बहन हैं, हम 3 बहन भी प्राइमरी लेवल से उर्दू मीडियम की तालिबा है। मैं बड़ी हूँ, अभी फ़िलहाल ग्रुप 1 में मेरा स्टेट 18th रैंक आया है, ओसी कैटेगरी है, इसीलिए मुझे डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार का पोस्ट मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात मैं बोल दूँ, मैंने मेंस सिर्फ उर्दू मीडियम में लिखा है, चाहे वो मजमून नवेसी हो या जीएस के पेपर्स हो, मैंने सारे पेपर्स उर्दू में दिए हैं। तो उर्दू ये जो ज़बान है ये कोई आपके रास्ते का कांटा नहीं है किसी भी तरक्की को हासिल करने के लिए। नेक्स्ट मेरी जो दूसरी बहन है वो मेडिकल हेल्थ ऑफिसर है, वो भी उर्दू मीडियम से पढ़ी हुई है, BUMS किया है, उसके थ्रू उनको मेडिकल हेल्थ ऑफिसर एक PHC में जॉब मिल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी तीसरी बहन भी उर्दू में पढ़ी हुई है और अभी रिसेंटली वो 2002 यानी 23 साल के हैं, अभी वो सेकेंडरी ग्रेड टीचर है, एक तहतानवी मदरसे के इंचार्ज है, इकलौते टीचर के तौर पर उस पर जुमला साबित होगा। मौलाना आज़ाद से एक 2 साला कोर्स की वजह से बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता हो गया है, क्योंकि मेरा डिस्टेंस लर्निंग था। डिप्लोमा इन एजुकेशन ट्रेनिंग कंप्लीट करने के साथ ही मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दी थी, तो इस वजह से मैं डिस्टेंस एजुकेशन की तरफ आई। तो मुझे इन सर्विस BEd की तलाश थी जो सिर्फ 2 ही यूनिवर्सिटी में है हैदराबाद में, एक जब 2019 में सिर्फ उस्मानिया यूनिवर्सिटी और मौलाना आज़ाद। तो मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में उर्दू के थ्रू BEd कंप्लीट करना था। अल्हम्दुलिल्लाह उन 2 सालों में ज़ाती तौर पर मैं 7 महीने हामिला औरत एक एंट्रेंस टेस्ट देने यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई थी। यहाँ का माहौल देखकर वो 2 साल कैसे गुजर गए कुछ पता ही नहीं चला।
अभी भी याद है प्रोफेसर मोहम्मद महमूद सिद्दीकी साहब का वो लेक्चर, जिसमें उनकी अल्फाज की अदायगी और जुमलों की वो तरन्नुम को देखकर उर्दू ज़बान की जो खुशबू है वो अभी भी मैं इस माहौल में महसूस कर सकती हूँ। उन्होंने कहा था कि सिलेबस से अपने हिसाब से ऐसे जुमले हटाए जा रहे हैं जहाँ पे ये लिखा गया है। साथ में अपने स्पीच का Honorable Chief Guest, respected faculty, and the esteemed member and students of this university, Maulana Azad National Urdu University, Assalamu alaikum. It's really a kind of privilege for me to address the gathering here, being the alumnus of this university. मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा तालीमी सफ़र यहाँ पर 2006 से शुरू हुआ। 6 से 7 में मैंने अपना बीएड मुकम्मल किया। उसके बाद 7 से 9 तक मुझे मास्टर्स में करने का मौका मिला। आई डिड मास्टर्स इन इंग्लिश। आई अचीव्ड गोल्ड मेडल फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। Before the result of MA English, me and my friend, she's also here, we got appointed to the state government. We got 1st and 3rd rank in Hyderabad. And the most important thing that I would like to share you all is that I was graduated from Osmania University. मेरे बैच में तकरीबन 60 लड़कियां थी, जिसमें से सिर्फ हम दो मानू की तरफ आए, बिकॉज वहाँ पर जो एकेडमिक ईयर होता है इट वॉज एंडेड इन अप्रैल एंड मानू स्टार्टेड हर बीएड प्रोग्राम फ्रॉम जून. सो आई डिड नॉट वांट टू वेस्ट माय टाइम. दो आई completed my graduation from English medium, I turned towards B.Ed. I pursued B.Ed from Urdu medium as my basic was also from Urdu medium. I did my schooling from Urdu medium. So it was a wonderful opportunity for me. So I would like to tell you that कि मेरे साथ जो उस्मानिया के स्टूडेंट्स थे उनका अपॉइंटमेंट मेरा 2009 में हुआ, उनका अपॉइंटमेंट तकरीबन 2018 में हुआ, क्योंकि उस दौरान कोई एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट किया गया फॉर अपॉइंटमेंट, पर्टिकुलरली फॉर द इंग्लिश टीचर्स. सो वी वर वेरी लकी टू डू अ बीएड एंड मास्टर्स फ्रॉम मानू. And after that, I pursued my education despite being in service. I did my MPhil, I did my PhD. One of the most important things that I would like to share with you all is that here we have the opportunity to be trained by the esteemed faculty. I would like to mention the names of my professors, my mentors, my guides, Professor Amna Kishore, Professor Hasibuddin Khadi sir, Professor Shagufta Shaheen. They not only inculcated my spirit, they have transformed me. यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे ओल्ड सिटी हैदराबाद के बच्चे हैं और मैं भी उसी जगह से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ बच्चों कि इस यूनिवर्सिटी में आपको बेहतरीन मौक़े नसीब है. आप यहाँ आ सकते हैं, अपनी तालीम को मुकम्मल कर सकते हैं. बहुत ही तकलीफ़ होती है जब हम देखते हैं सर के टॉप जो एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर यूथ, पर्टिकुलरली मुस्लिम यूथ, आपको 99% यूथ सिर्फ टॉस में दिखता है, चाहे वो 10th हो या इंटरमीडिएट. वहाँ पर बच्चे हमें सिर्फ ये रिक्वेस्ट करते हैं आप थोड़ा सा हमें हेल्प कीजिए ताकि वी शुड गेट एनरोल्ड इन रैपिडो, ऊबर एंड ऑल. बहुत तकलीफ होती है ये देखकर कि हमारी कौम इस तरफ जा रही है. मैं यहाँ पर यूथ से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो तालीम से रुजू हो जाए. हम माशी हालात को कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि माशी हालात कमज़ोर होने की वजह से we could not pursue education, because this is the only university which give you the provision of scholarships. मैं ओल्ड सिटी जू पार्क के करीब रहता हूँ ताड़गल में, और मेरे लिए एक खुश आइंद बात यह है कि वो शख्सियत भी इस स्टेज पर मौजूद है जिनके कॉलेज से मैंने अपना इंटरमीडिएट किया. मेरा जो कोर्स था MPC था और मैं शालीबंडा ब्रांच MS जूनियर कॉलेज से अपने 2009 के अंदर मैंने अपनी तालीम को मुकम्मल की थी, और आपके मैनेजमेंट ने मेरी फ़ीस भी कंसेशन की थी. और दूसरी चीज़ ये है कि इस यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा गैप आ गया मेरी स्टडीज़ के दौरान में, मगर मैंने इल्म के दामन को नहीं छोड़ा. लॉन्ग गैप और ऑड जॉब्स के बाद भी मैंने इस यूनिवर्सिटी का इंतखाब इसलिए किया कि उर्दू में सीखने का एक मज़ा ही कुछ और है. हालांकि मेरा कोर सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर था,
लेकिन मैंने दूसरा जो सब्जेक्ट लिया वो इकोनॉमिक्स लिया, जिसकी वजह से एक आइडिया मिला मुझको कि हम जब बात करते थे क्लास के अंदर IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या होता है, वर्ल्ड बैंक क्या होते हैं, और जो ग्राफ्स पे स्टैटिस्टिक्स काम होती है जिसके ऊपर मीन और इसके जरिए से अंबानी की इतनी बड़ी इनकम बताकर फिर छोटी सी इतनी छोटी इनकम बताई जाती है, तो ये सारी बहस मोबाइल पे जो क्लास के अंदर होते थे, तो उसमें उनको एक डायरेक्शन आपको कोई काम करना चाहिए। असल में जब मैंने अपना गैप जो लिया और फिर मैंने मुलाजिमत को जो तरजीह दी, तो उस वक्त कॉल सेंटर्स और BPOs की मांग थी। तो मैंने अपनी बावजूद में इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट का तालिब इल्म होने के, फिर भी मुझे बाहर के इंस्टीट्यूट्स के अंदर इंग्लिश सीखना पड़ा। और जब जॉब के मौके आए तो कुछ स्कूल्स ने मुझे इंस्टीट्यूट्स में मौका ये दिया कि आप स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर की हैसियत से हमारे पास काम अंजाम दीजिए। तो वो काम करते 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 मुझे ये बात का एहसास हुआ, जब तक आप लिटरेचर को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे तो आप तदरीस का हक अदा नहीं कर सकेंगे। तो जब वो पता चला तो फिर मैं यहाँ पे मौलाना आज़ाद में एडमिशन लिया, और मौलाना आज़ाद में एडमिशन लेने के बाद बहुत सारी चीज़ें लिटरेचर के अलावा इकोनॉमिक्स से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू भी मुझको समझ में आया। तो उसके अंदर हुआ क्या कि तेलंगाना 10th के सिलेबस के अंदर मैं इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाते हुए एक बात को समझा कि 8th 9th 10th क्लास के अंदर बच्चों का एक जहन बनता है, चलो तो बोर्ड एग्जाम है, अब तो वो ज़रा सीरियस हो जाना चाहिए। तो 8th 9th के अंदर जो लैकिंग होती है और जो लैंग्वेज बैरियर बनता है दूसरे सब्जेक्ट को समझने में, तो उसके अंदर बच्चों के अंदर प्रॉब्लम ये हुई कि पिछले जो उसमें थोड़ी गफलत जो बरतते हैं, तो वो 10th के अंदर प्रॉब्लम महसूस की जाती। तो इसको समझते हुए इंस्टीट्यूट में काम करते हुए मैंने एक किताब लिखी जो ऑल ओवर तेलंगाना में एक यूनिक हैसियत रखती है, और इस बुनियाद पे मैंने MS के जो एक अनवर साहब है, उन्होंने मुझे एक उर्दू मस्कन में मदऊ भी किया था, और मैं वहाँ पे टिप्स एंड टेक्निक्स पर एक अपना लेक्चर भी पेश किया था वहाँ पे। फिर वो किताब शाया हुई। किताब लिखने के बाद मैं अपने एरिया एजुकेशन ऑफिसर से मिला, साहब मैंने अपनी किताब लिखी है, इंडिविजुअल हूँ मैं और पीछे कोई बैकिंग नहीं है मुझे। तो मैं बताया कि, तो उन्होंने एक कंसर्न टीचर को वो बुक भेजी और उन्होंने मुझे बुलाया बारकस में। बुलाने के बाद देखा कि नेशनल लेवल का जो मेयार आना चाहिए वो नहीं था। तो बाज़ाब्ता मैंने खुद फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स किया सियासत की तरफ से, थोड़ी मुख्तसर फीस थी, उसके साथ कोर्स किया, और फिर वो वेबसाइट बनाई गई। काश के ये प्रोजेक्टर काम करता होता तो मैं उसके अंदर मेरी वेबसाइट का एक हल्का सा पहलू दिखाता होता। उसके लिए बहुत सारी मेहनत लगी, 1.5-2 साल के करीब का वक्त लग चुका। और फिर आमतौर से टीचिंग के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि इंटरैक्शन, जितने जो एस्पेक्ट्स होते हैं, इंटरैक्शन प्लस असेसमेंट, वो सारी चीज़ें उसके अंदर रखी गई। और फिर मैंने खुद अपनी बुक की मार्केटिंग भी की। एक बुक लिखने के बावजूद लोग बोले कि अरे आपका सेट लेने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि दूसरे पब्लिकेशंस की तरफ से बहुत अच्छे से मौके हैं, उनसे हम ले लेंगे। तो फिर मैंने पूरी एक जगह उसको एक बुक लिखने के बाद फिर ख्याल हुआ कि तो और इस पे काम करना चाहिए। फिर बुक्स पे काम किया, तो 3 बुक्स स्टडी मटेरियल के तौर पे तैयार हुई, जो तेलंगाना में जितने पब्लिकेशंस हैं, जैसे सिया है और VJS ब्रिलियंट सीरीज, किसी ने भी वो इंग्लिश सब्जेक्ट के ऊपर काम नहीं किया। तो फिर वो बनाकर फिर मैंने मार्केटिंग की। तो 12 स्कूल्स मेरा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, और मेरी एक गुजारिश है कि अगर आपकी टीम, MS की टीम, अगर मेरा वो वर्क देख ले और अगर उसमें कुछ समझ में आता है तो इस सिलसिले में मैं आपके तक वो आप खिदमत पहुँचाने तैयार हूँ। और बस यही मुख्तसर सा काम किया गया था। और जैसे उर्दू की रिवायत है यूनिवर्सिटी की, और अब चूँकि मैं भी एक टीचिंग के पेशे से ताल्लुक़ रखता हूँ, और ये सारी चीज़ बनाने की वजह ये बनी क्योंकि बहुत सारा चीज़ आपको लिखाना पड़ता है 40 मिनट्स के अंदर, और एक पॉइंट छोटा सा समझाना पड़ता है। तो जो जितने इंटरनेशनल पैटर्न के टेस्ट होते हैं, जैसे डिओलिंगो है, PTE है और IELTS है, TOEFL है, उसके अंदर टाइमर्स होते हैं। वो तमाम एंगल्स को 10th क्लास लेवल पे मैंने रखा है, ताकि बच्चों को इंटरनेशनली लेवल पे इस तरीके से आइडिया हो एग्जामिनेशन की तैयारी करने का, वो रखा है। और क्योंकि जब इतना सारी चीज़ें आप लिखते हैं तो होता ये है कि बच्चों के अंदर इंडिसिप्लिन होता है। बिल्कुल 1 मिनट के अंदर मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। तो बोलना ही चाह रहा हूँ कि इंडिसिप्लिन
ایشوز آتے ہیں. ایسے عجیب سے سوال کرتے ہیں بچے. جیسے ان کو ایک دن سمجھایا گیا کہ بچوں آج میں تم کو سمجھاؤں گا کوئی انسیڈنٹس کا مطلب ہوتا ہے اتفاق. تو میں نے سمجھا دیا. دوسرے دن آ کر پوچھا بچوں آج ایگزامپل دے کر بتاؤ تم کوئی انسیڈنٹس پہ. تو ایک بچہ اٹھا اور اٹھ کے کہنے لگا مائی فادر اینڈ مدر گاٹ میریڈ آن دا سیم ڈے ایٹ دا سیم ٹائم. تو اس طریقے کے جواب ملتے ہیں بچوں کی طرف سے. تو یہ سارا پریشر ایک کریٹیوٹی کی طرف لے کر گیا مجھے. اور یہ اکنامکس کے ذریعے سے بزنس پوائنٹ آف ویو ملا, اور لٹریچر لینے کی وجہ سے یہ ہوا کہ سبجیکٹ کے اندر گہرائی ہوئی. اور میرا کام کئی اسکولس والے دیکھتے ہیں. تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ہاں, جیسا میں بتا رہا تھا کہ اردو کی روایت یہ رہی کہ ایک شعر سے مضمون شروع کیا جاتا ہے, ختم کیا جاتا ہے. یہاں پہ آنے کے بعد بہت اچھا ماحول ملا. یو پی کے دوست ملے, بہار کے اور کشمیر کے, کیرلا کے. شاید میں اکیلا ہی حیدرآبادی تھا مگر اکیلا ہی مجھے محسوس ہوتا تھا. کوئی جاتے ہوئے پکڑ لیتے تھے, بھائی آپ کہاں کے. تو ایک لڑکی پوچھ لی مجھے اور پوچھی کہ کہاں سے آپ کا تعلق. آر یو فرام ایران کے. دین آر یو فرام کشمیر. نہیں سر, آئی بلانگ ٹو کالا پتھر. تو شی اسٹارٹڈ لافنگ. کہ پھر وہ ایک لڑکا مجھے شعر بولا, وہ شعر کے ساتھ میں بات ختم کرتا ہوں. مجھ کو دیکھ کر بولا, کہیں بولا شاگرد صاحب آپ کے لیے بول رہا ہوں کہا تھا. تو میں یہ کہہ رہا تھا رات کی وہ شعر مجھے کہا تھا اس نے. رات کی لالی, شام کا کاجل, صبح کی تقدیر ہو تم, چلتا پھرتا تاج محل, سانسیں لیتا کشمیر ہو. علامہ کروں تو سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. ہمارا اور لطیف صاحب کا جو تعلق ہے وہ پرسنل بھی ہے, پروفیشنل بھی ہے, شہر سے بھی ہے, زبان سے بھی ہے, تعلیم سے بھی ہے, ملت کے حوالے سے جو جذبہ ہے اس سے بھی ہے, بطور صحافی بھی ہے, بطور قاری بھی ہے. بس کیا بتاؤں میں, وقت کم لگے گا, پھر بھی ہم جو تعارف ہے لطیف صاحب کو وہ نہیں کر سکتے. میں بڑے ہی ادب کے ساتھ درخواست کروں گا چیئرمین ایم ایس ایجوکیشن اکیڈمی جناب لطیف محمد خان صاحب سے, جو کہ میموری خان کے نام سے بھی مشہور ہے, وہ ہمیں مخاطب کریں. اور ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیں گے کہ آپ اپنی ساری مصروفیات کے باوجود آپ نے مانو المونی ایسوسیشن کے تحت جو یہ آج تہنیتی پروگرام تھا اس کے لیے آپ نے آمد بھی ظاہر کی. اس کے لیے آپ کا شکریہ. آپ ہمارے ساتھ, ہمارے وائس چانسلر صاحب اپنی مصروفیات کے سبب فلائٹ کی طرف چلے گئے, آپ تشریف رکھے, اس کے لیے بھی آپ کا شکریہ. اب آپ جو بات کرنے والے ہیں بچوں سے, اس کے لیے بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ہم آپ کا شکریہ ہم جو توقع رکھے ہیں آپ سے کہ آپ کے اسکول کا جو نیٹ ورک ہے اس کے ذریعے سے جو معنوں کا تعارف ہوگا, اس کے لیے بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ اور دعوت دیتے ہیں لطیف محمد خان صاحب. قابل احترام پروفیسر سید نجم الحسن صاحب, کوآرڈینیٹر الومنائی افیئرس, ایسوسیٹ پروفیسر جناب مصطفیٰ علی صدری صاحب, جناب ایڈوکیٹ اعجاز قریشی صاحب پریزیڈنٹ مانو الومنائی افیئرس, دیگر معزز حضرات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا جو تعلق ہے حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ سے, اس کا چھوٹا سا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ایجوکیشن سے تھا اور میرا بھی تعلق ایجوکیشن سے ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے جس اسکول سے تعلیم حاصل کی اس اسکول کا نام مولانا آزاد میموریل ہائی اسکول رہا ہے, اور جہاں سے ایم ایس ایجوکیشن اکیڈمی کی بنیاد رکھی گئی 1991 میں. ہم خود جب اسٹوڈنٹ تھے اور ایک چھوٹے سے 2 کمرے لے کر ہم نے اسٹارٹ کیا تھا, لیکن وہ جگہ ناکافی تھی. تو ہمارے دوست احباب سب مل کے مشورہ کیے کہ کوئی بڑی جگہ ہو. اس زمانے میں بہت آسان ہوتا تھا, آج بھی بہت ساری جگہوں پہ دکھنے میں ملتا ہے کہ جہاں اسکول چلتے ہیں وہاں پر دن میں اسکول ہوتا ہے تو شام میں جگہ خالی ہوتی ہے, تو اسکول والوں سے بات کر کے اسکول کی پریمائسز میں اپنا اسٹیبلشمنٹ کر سکتے تھے. تو ایم ایس کی جو اصل بنیاد جو بیٹھی تھی وہ مولانا آزاد میموریل ہائی اسکول سے رہی ہے. ایک اور الحمدللہ ایک اور ایسا تعلق ہے کہ جس تاریخ میں حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا, میری پیدائش بھی اسی تاریخ میں ہوئی ہے.
تو میں سوچتا ہوں کہ شاید کبھی کبھی وہ تعلق سے بھی اللہ نے مجھے ایجوکیشن سے جوڑ دیا ہے. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اردو ہماری جو زبان ہے، یہ زبان کے ساتھ بہت عجیب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اپنی قوم خود اس زبان کو حقیر سمجھنے لگی ہے. اس ہی کی وجہ سے یہ زبان آہستہ آہستہ مٹ رہی ہے. جب ہم اپنے ادارے قائم کیے، ہم کو پورا احساس تھا اس بات کا کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے، اگلی جو نسلیں ہیں، ان کو اردو زبان سیکھنا ضروری ہے. ہم نے یہ کیا کہ جب اسکول ہمارا چل پڑا، ہم پیرنٹس کو ایک سرکولر بھیجے اور ساتھ ہی ساتھ ایک ہم نے ان کو فارم بھیجا تھا. اس میں ہم نے یہ مینشن کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ اپنے بچوں کو آگے اردو کی زبان کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں یا اردو لینگویج لینا چاہتے ہیں کہ جا کے 10th میں بچہ اردو لکھے، یا ہندی لینا چاہتے ہیں آپ، کیونکہ ہمارے یہاں آپشن ہے ادھر یو کین ٹیک اردو اور ہندی. تو دیکھ کے ہمیں تعجب ہوا کہ 80% سے زیادہ لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں ہندی آپٹ کرنا ہے. ہمارے لیے بڑا عجیب تھا کہ یار ہماری پوری تہذیب اردو میں ہے، ہمارا پورا لٹریچر اردو میں ہے، اور ہمارا جو مذہب کا تعلق ہے وہ اردو سے بہت زیادہ ہے. اگر ہمارے بچے اردو سے محروم ہو جائیں تو پھر ہماری مستقبل کا کیا ہوگا، ہماری زبان کا کیا ہوگا، ہماری ثقافت کا کیا ہوگا. اس کو سوچ کے ہم بہت سنجیدگی کے ساتھ مشورہ کیے اور پھر یہ طے کرے کہ یہ جو آپشن پیرنٹ کو دینا ہے اس کو بند کر دیا جائے. ہم نے کمپلسری کر دیا کہ بچے سارے ہمارے اردو ہی پڑھیں گے. دیکھیے آپ کو میں تھوڑا سا بتا دوں، بہت سارے لوگ شاید پورا MS جانتے نہیں جانتے، 30,000 بچے ہمارے یہاں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اور 163 ادارے پورے ہندوستان میں ہمارے چلتے ہیں اس کے کرم سے، اور قریب 3,000 سے 4,000 عملہ ہمارے یہاں پر الحمدللہ MS میں خدمات میں جڑا ہوا ہے تعلیم کی. یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں تو کیا کہ آپ کو تھوڑا سا سمجھ میں آئے کہ ہم کتنا بڑے طبقے کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اور وہاں پر اس چیز کا ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے. جب ہم یہ شروع کیے اردو کو کمپلسری کرنا تو ہمارے ساتھ دوسرا چیلنج یہ ہوا کہ وہ بچے جو لیٹرل انٹری کرتے ہیں اسکول میں ہمارے، یعنی کسی اور اسکول سے پڑھے اور وہاں پیرنٹ سیٹسفائڈ نہیں ہیں اور وہ لا کر ہمارے یہاں ڈالنا چاہتے ہیں، اور اس کے اندر سیٹسفیکشن کے الگ الگ لیول ہے. کوالٹی آف ایجوکیشن ایک کرائٹیریا ہے، ماحول ایک کرائٹیریا ہے، اور ذہنیت ایک کرائٹیریا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو جب پیرنٹس محسوس کرتے ہیں فرق اور چاہتے ہیں کہ MS میں اپنے بچوں کو لائیں، اور جب وہ ہمارے یہاں آئے تو ان کو وہ بچہ وہاں پر ہندی میں کلاس 6 تک پڑھا ہوا ہے، اب وہ یہاں آنے کے بعد میں جب ان کو لگا کہ یہ اردو ہی ہے تو ہمارے لیے چیلنج بنی کہ ہم اس بچے کو بھی تو محروم نہیں رکھ سکتے ہیں. تب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کے اندر کچھ ایسا کام کیا جائے کہ بچے کسی نہ کسی درجے میں اردو زبان سیکھ لیں. اس بات کو ہم نے ذہن میں رکھ کر کمپلسری اردو اب تو کلاس 5 کر دیا ہم لوگ، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ہندی بھی پڑھانا شروع کیا. جو بچے MS سے ہٹ کے دوسرے اسکولوں میں پڑھتے ہیں وہ یا تو اردو ہی پڑھتے ہیں یا ہندی ہی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پر ہم نے یہ طے کیا کہ ہم بچوں کو اردو بھی پڑھائیں گے اور ہندی بھی پڑھائیں گے. تو ہم ہر روز ہمارے پرائمری سیکشنز میں ایک پیریڈ کی قربانی دیتے ہیں. کلاس 3 تک ہم نے کمپلسری بچوں کو پڑھایا ہے. وہ پیرنٹس وہاں پر ہم پیرنٹس کو آپشن دینے لگے کہ آپ بتائیے کہ آپ کے بچوں کو آپ کلاس 6 سے اردو پڑھانا چاہتے ہیں یا ہندی پڑھانا چاہتے ہیں. تب پیرنٹس کے اوپینین آنے لگے. ماحول میں ہمارے یہاں بنا بڑے بھائی بہن اردو میں پڑھ کے نکلے تھے، تو پیرنٹس نے یہ کہا کہ اکثر پیرنٹس نے کہا کہ ہم کو ہندی لینا ہے. اب 80% پیرنٹس ہمارے یہاں اردو لیتے ہیں، 20% پیرنٹس ایسے ہیں جو ہندی آپٹ کرتے ہیں. تو ہم نے یہ کیا کلاس 3 تک دونوں برابر چلتے ہیں. کلاس 4 اور 5 میں جن کو اردو لینا ہے آگے ان کو ہندی کمپوزٹ پڑھاتے ہیں 2 سال 4 اور 5 میں، اور جن کو ہندی لینا ہے ان کو اردو کمپوزٹ پڑھاتے ہیں 2 سال. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں بڑی فکر لے کر بیٹھے ہیں ہمارے احباب
کہ بچے مانو میں ایڈمیشن لیں, اور مانو میں ایڈمیشن لینے کی شرطوں میں یہ شرط ہے کہ بچے کو یا تو 10th میں اردو لازمی ہونا ہے اس کے لیے, یا انٹرمیڈیٹ میں اردو لازمی ہے, یا نہیں تو پھر کوئی سرٹیفکیٹ کورس اردو کا جو ریکگنائز ہے یونیورسٹی کے لیے وہ کر آئیں. یہاں تو آنا ایک اسٹیج کے بعد کا ہے. میں اس بات کے بارے میں اپنی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ نیچے کیا ہو رہا ہے. یہ تو ذمہ دار اسکولوں کے ذمہ داروں کے اوپر بڑی ذمہ داری آتی ہے, اور قوم کے ذمہ داروں کے اوپر بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ نیچے سے اردو لے کر آنا پڑے گا, تبھی آ کے مانوں میں آئیں گے لوگ. تو ہم اس کے اوپر الحمدللہ کام کر رہے ہیں, اور الحمدللہ ہماری ابھی 70 to 80% اسٹوڈنٹس جو ہمارے یہاں سے باہر آتے ہیں کلاس 10 کلیئر کر کے, وہ اکثر اردو کے ہیں. تو وہ بچے اگر آئیں گے یہاں پر تو انشاءاللہ ان کو داخلہ ملے گا. لیکن افسوس ہے کہ میں اس سے پہلے کبھی مجھے آنے کا موقع نہیں ملا. یہاں آنے کے بعد مجھے ریئلائزیشن ہو رہا کہ اتنی بڑی یونیورسٹی 200 ایکڑ پر, جہاں پر اتنی فیسلٹی, اتنی رعایت, اتنے مطلب اچھا تعلیمی نظام ہے, میں سوچ رہا ہوں کہ کیسے ہم لوگ محروم رہ گئے اس سے. ہماری اپنی خود کی ویژن ہم نے سیٹ کیا ہے, ویژن 2036. ہم ہر 15 سال کے ویژن بناتے ہیں. 1991 میں سٹارٹ کیے تھے, 2006 15 سال میں ہماری 10 انسٹیٹیوشنز تھے. اس وقت ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ اگلے 15 سالوں میں 100 ادارے بنائیں گے, اور الحمدللہ 2021 میں ہمارے 102 برانچز بنے 15 سال کے بعد. الحمدللہ پھر ہم نے اپنا ایک ویژن سیٹ کیا کہ ہم اگلے 15 سال میں 2036 تک پوری دنیا بھر میں 2036 MS کے انسٹیٹیوشنز قائم کریں گے. یہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا. لوگ ہم سے کہنے لگے کہ تم 10 تھے, 100 بولے, سمجھ میں آیا. 100 تھے تو اگر ایک اور زیرو لگا کے 1000 بولتے تو ہم کو سمجھ آتا ہے کہ 2000 کا کیا ذہن کر کے آپ نے طے کیا 2036. ہم نے کہا کہ جس اللہ نے 1 سے 10 کیا, 10 سے 100 کیا, اس اللہ کے لیے 2036 کرنا کوئی مشکل نہیں. ارادوں پہ ساری جو ہے نا گاڑی چلتی ہے. اگر آپ کے ارادے مضبوط ہے تو پھر انشاءاللہ اللہ کی طرف سے آپ کی مدد ہوتی ہے. ہم نے ارادہ کیا کہ ہم نے بات کی ہے تو ہم نے اس کی کوششیں بھی شروع کی. اور تلنگانہ گورنمنٹ میں اگر آپ رورل میں اگر آپ یونیورسٹی بناتے ہیں تو آپ کو 30 ایکڑ چاہیے, اور اربن میں بنانا ہے تو 20 ایکڑ چاہیے. جو 20 ایکڑ زمین لینے کے لیے جو ہم پاپڑ بیل رہے ہیں, ایک جگہ ہم کو ایک جگہ زمین بھی مل رہی تھی, شہر کے اندر ہی مل رہی تھی, لیکن اس کے اتنے مسائل, ہم تو دنگ ہے کہ نہیں یار یہ بنے گی کیسے, کیونکہ اس کی سب سے بنیادی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ زمین ہے. جب میں ابھی مسجد میں جہاں پر یونیورسٹی میں جب میں داخل ہوا, دیکھ کے میں دنگ رہ گیا. 200 ایکڑ زمین ماشاءاللہ 20 کے لیے ہم پڑھا رہے ہیں, اور پھر ہم کھولیں گے تو پھر ہم وہ انفراسٹرکچر لانا, پھر اتنا عملہ لانا, پھر اتنے بچے آنا, پھر ان سے فیس وصول کر کے ان کو پیمنٹ دینا, اتنا بڑا مسئلہ ہے. اور یہاں ایک ریڈی میڈ ہمارے اپنے شہر کے اندر ہماری ریچ میں اتنی بڑی یونیورسٹی ہے. تو میں نے بیٹھے بیٹھے یہ ساری گفتگو سننے کے بعد سمجھ میں آ گیا کہ وہ یونیورسٹی جو ہماری ہم نے پلان کی ہے وہ بنے گی نہیں بنے گی, لیکن دل میں نے ارادہ کر لیا کہ یہ یونیورسٹی وہی یونیورسٹی ہے جو ہمارے ویژن کے اندر ہم نے سوچا ہے. اس کو پروموٹ کرنا ہے, اس یونیورسٹی میں بچوں کو لانا ہے, اس میں بچوں کو داخلہ کروانا ہے. اس کے لیے ہم بچوں کو ترغیب دے سکتے ہیں. اگر ہم صحیح انداز میں ان کی ترغیب کریں گے نا انشاءاللہ تو ہمارے بچے یہاں سے پڑھ کے نکلیں گے, اور اپنے ماحول میں اپنے کلچر کا MS کے ماحول سے نکل کے یہاں آ جائیں گے تو بچے اسٹوڈنٹس ہیں. الحمدللہ کوالٹی آف ایجوکیشن میں ہم لوگ کمپرومائز نہیں کرتے. اللہ کی کرم سے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ اچھی سے اچھی تعلیم پرووائڈ کریں. تو ریزلٹس اچھے ہوتے ہیں, کلاس 10 کے ریزلٹس اچھے ہوتے ہیں. ہمارے جو ڈگری کالجز چلتے ہیں ان ڈگری کالجز کے ریزلٹس الحمدللہ غیر معمولی ہے. یونیورسٹی عثمانیہ یونیورسٹی سے ہمارا ایفیلیشن ہے, تو عثمانیہ یونیورسٹی کے فرسٹ رینک, سیکنڈ رینک, تھرڈ رینک, اس قسم کے پوزیشنز بھی اللہ کی کرم سے ہم کو آتے رہے ہیں. میں یہ بات آپ کو بتانا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ ریزلٹس ایک کسی بھی ادارے کی پہچان ہوتی ہے. تو الحمدللہ ہم اپنے ادارے کی جو پہچان بنائے ہیں وہ رزلٹ سے بنائے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہمارے بہت سارے سروسز ہیں جو ہم شہر حیدرآباد میں مختلف طریقوں سے کرتے ہیں. جیسے ہمارے اداروں کی طرف سے کلینکس چلتے ہیں, محلہ کلینکس چلتے ہیں, جہاں پر صرف 30 روپے فیس لے کر 3 دن کی دوا فری دیتے ہیں. ہر مہینہ قریب 10,000 لوگ
ان کلینکوں میں آ کر اپنا علاج کرواتے ہیں, 2 ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارا ایک اسکل سینٹر چلتا ہے جو بیواؤں اور ضرورت مند خواتین کے لیے ہم نے خصوصی طور پر چار مینار کے دامن میں قائم کیا ہے. وہاں پر الحمدللہ بہت سارے لوگ 2 سال میں, اس کو 2.5 سال ہو گئے ابھی تک, اس کو بہت ساری خواتین آ کر فری آف کاسٹ وہاں پر اسکلس مختلف قسم کے, جیسے کمپیوٹر کورسز ہے, ٹیچرس ٹریننگ ہے, اور ٹیلرنگ ہے, فیشن ڈیزائننگ ہے, اور سائیکالوجی ہے, اور مارکیٹنگ ہے, سیلف ہیلپ گروپس کیسے بنائے جا سکتے ہیں, اس قسم کے وہاں پر جو ہے نا الگ الگ چیزیں سکھائی جا رہی ہے تاکہ سیلف امپلائمنٹ جنریٹ ہو سکے. الحمدللہ یہ قسم کے ہمارے کام ہو رہے ہیں اللہ کے کرم سے. اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت مختلف ہیں. میں یہاں پر ایک اور بہت ہی اہم بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک نئی مہم شروع کی ہے. پچھلے 4 سال سے یہ کام چل رہا ہے, جس میں ہم لوگ 40 ڈیز کے لیے ہمارے تمام اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا ایک مشن چلاتے ہیں, ایک پروگرام چلاتے ہیں. اس کا نام ہم نے رکھا ہے مشن فجر. اس کے اندر اس کی جو ٹیگ لائن ہے وہ یہ ہے کہ سلیپ ارلی اسٹارٹ ارلی. آج ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ دیر سے سوتے ہیں اور دیر سے اٹھتے ہیں, اور ہمارے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ باضابطہ یہ بتایا ہم کو کہ بھائی جلدی سویا کرو اور جلدی اٹھا کرو. فجر کے بعد سونے کے پر ہم کو منع کیا گیا, اور یہ بتایا گیا کہ فجر کے بعد کے وقت میں نماز پڑھو اور اس کچھ دیر وہیں پہ جو ہے نا ذکر میں بیٹھو, اس کے بعد میں اشراق پڑھو اور پھر روزی کی تلاش میں نکلو. تو ہمارے پاس اکثر لوگ فجر کی نماز بڑی مشکل سے جو پڑھتے ہیں وہ بڑی مشکل سے اس میں سے اکثر پڑھتے ہیں اور جا کے پھر فوراً سو جاتے ہیں. اور ہم سے یہ بتایا گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت میں برکت ہے. برکت ایک ایسا لفظ ہے جس کو ایکسپلین کرنا انگلش میں بہت مشکل ہوتا ہے. ایسی زبردست اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے کہ تھوڑے میں آپ کو بہت کچھ حاصل ہوتا ہے. وہ اس کی گارنٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں, اور ہم وہ ٹائم پہ پورے اہتمام کے ساتھ سوتے ہیں. تو یہ جو ہماری کمیونٹی کے اندر, ہماری قوم کے اندر یہ جو ناسور ہے, یہ جو ایڈکشن ہے ارلی مارننگ سونے کا اور راتوں کو دیر سے سونے کا اور ارلی مارننگ بھی سوتے رہنے کا, جب ہم کو جاگنے کے لیے, کمانے کے لیے, روزی کی تلاش میں نکلنے کے لیے اور برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے کہا گیا, اس پہ ہم خود قائم نہیں رہتے, اور پھر ہماری شکایت پوری رہتی کہ بھئی ہم کو تو کچھ ملتا ہی نہیں, ہم تو پچھڑے ہیں, ہمارا یہ معاملہ ہے, ہمارا یہ مسئلہ ہے. وہ قوم جو خود اپنے پیر پر کلاڑی مار لے, اسے کون کیا کر سکتا ہے بتائیے. تو میں یہاں پر اس پلیٹ فارم پہ اس بات کو وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے تاکہ ہم ترقی کے راستے پر چلیں. اور لائف سٹائل کو چینج کرنے کے لیے سب سے اہم چیز ہے راتوں کو جلدی سونا. اگر کسی وجہ سے رات کو جلدی نہیں سو سکے, دیر ہو گئی, یہ میری تجویز ہے, میری اپنی پریکٹس کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, جس کا مجھے فائدہ ہوا. رات کو سونے میں اگر آپ کسی وجہ سے آپ کو دیر ہو گئی اور تو آپ صبح میں اٹھیے, اٹھنے کے بعد سوئیے مت. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اگلی رات 100% جلدی نیند آ جائے گی, اور جب آپ رات کو جلدی سو جائیں گے تو پھر اگلے دن صبح جلدی اٹھ جائیں گے. ہم کو تو عادت ڈالنا ہے جلدی جاگنے کی, جلدی سے بیدار ہونے کی صبح میں. انشاءاللہ اس کے دیرست اور دورست ہم کو جو ہے نا فائدے ملیں گے, اور اس سے ہم انشاءاللہ ہماری قوم ترقی کریں گی. بیٹھ کے گلے شکوے کرنا اور دیر راتوں تک بیٹھ کے خالی یہ مذاکرے کرنا کہ ہماری قوم آگے کیسا بڑھیں گی, اس سے بہتر یہ ہے کہ رات کو جلدی سو کر پریکٹیکلی صبح میں جلدی اٹھ جانا. اس سے ہم کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. یہ میں خاص میسج اس پلیٹ فارم سے دینا چاہ رہا تھا. الحمدللہ پچھلے 4 سال سے یہ کام ہو رہا, اور پچھلے 2 سال سے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم اپنے سارے اسٹوڈنٹس کو, اچھا میں آپ کو بتاؤں, مشن فجر جو ہم چلاتے ہیں 30,000 بچوں میں بات چلتی ہے ہماری, اس میں ہر کلاس کے ٹیچر کو وہ ریکارڈ مینٹین کرنا پڑتا ہے کہ کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو فجر کی نماز پڑھیں. اور اسمبلی میں ہم بچوں سے پوچھتے ہیں, جو بچے فجر نہیں پڑھے وہ پورے بچوں کو الگ کر دیتے ہیں.
الحمدللہ بچے ایمانداری سے بولتے ہیں کہ ہم نے نہیں پڑھا, سب کو الگ کر دیتے, باقی بچوں کو کلاس میں بھیجتے. یہ بچوں کو وضو کرا کے قضا فجر کی نماز پڑھا کے کلاس میں بھیجا جاتا ہے. اس کی ایک پریکٹس کروائی جاتی ہے الحمدللہ. اور باقی کے پورے بچوں کا ٹوٹل ریکارڈ ہوتا ہے, ٹیچرز پورے کلاس وائز جمع کرتے ہیں, اپنے پرنسپل کو دیتے, پرنسپلس پورے اسکول کا ڈیٹا جمع کرتے, اپنے ہیڈس کو دیتے ہیں, جو ذمہ دار ہے وہاں پر انفارمیشن بجر کے ان کو دیتے ہیں. پھر وہ لوگ پورا ڈیٹا جمع کر کے بورڈ آف ڈائریکٹرس کو دیتے ہیں. پھر بورڈ آف ڈائریکٹر سے جمع ہو کے وہ ہمارے مینجمنٹ کے ٹاپ لیول کا جو ہمارا سینئر مینجمنٹ ہے, چیئرمین, وائس چیئر پرسن, مینیجنگ ڈائریکٹرس, ان کے یہاں پر, اور ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک مہم چلا دیے کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا, نہیں, ہم روز دیکھتے ہیں اس کو کہ آج کتنے بچے نماز فجر کی پڑھے باجماعت یا گھر میں وقت کے اندر. دیکھیے کوئی بھی کام کو نا بہت اچھا ہے بولنا الگ ہے, اس کو فالو اپ کر کے اس کو جو ہے نا ایک پائے تکمیل تک پہنچانا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. MS میں الحمدللہ کہ اس قسم کے کاموں کے اوپر بہت کوششیں اللہ کے کرم سے چل رہی ہے, جس کے فائدے ہم دیکھ رہے ہیں. تو ہم نے یہ پچھلے سال اور اس سال الحمدللہ یہ ہوا, شاید آپ کی نظروں سے وہ بات یا وہ تصویر یا وہ ویڈیو چھوٹی سی گزری ہوں گی, جس میں ہم لوگ ہمارے اس 40 دن میں جو سب سے آخری اتوار آتا ہے اس دن ہمارے سارے بچوں کو, لڑکوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سب کو یہ لاسٹ سنڈے کے فجر کی نماز مکہ مسجد جو حیدرآباد میں چار مینار کے دامن میں ہے وہاں پڑھنا ہے. تو ایک بہت ہی زبردست روحانی ماحول ہوتا ہے. آپ کی نظروں سے, جن کی نظروں سے گزری وہ ویڈیو, وہ لوگوں کو اندازہ ہے, نہیں گزری تو بہت جلد آپ کی نظروں سے گزری گی, کیونکہ پچھلے سنڈے ہی یہ کام ہوا. اور الحمدللہ بچے جوش اور خروش سے آتے ہیں, اور پورے وائٹ یونیفارم جو ہمارا جو ہوتا ہے ویکلی ایک ہی مطلب ایک دن پہننے والا, اس دن ان کو بتایا جاتا ہے. پیرنٹس بھی وائٹ کپڑے پہن کر آتے ہیں. ایک عجیب قسم کا منظر ماحول ہوتا ہے. سردی کے ماحول میں بچے کانپتے ہوئے آ رہے ہیں, دیکھ کر بڑا اچھا لگا. اور یہ ساری چیزیں آنے والے زمانے کی جو ہماری جو قیادت ہے, جو ہماری جو نسلیں ہیں, جو آگے کے کام کو قوم کو لے کر آگے بڑھنے والی ہے, ان کو تیار کرنے کی یہ ساری چیزیں یہ ضروری ہے. ہم یہ ایزیوم کر کے نہیں بیٹھ سکتے کہ ہمارے جو ہے نا بچے آٹومیٹیکلی جب اس وقت ویسے ہو جائیں گے, نہیں, اس کی تو آپ کو مشق ابھی سے کرانا ہوتا ہے. جو دوسرا اہم کام MS کے اداروں میں ہو رہا ہے وہ تربیت کے اوپر ہو رہا ہے. اسی لیے ہم نے پچھلے سال سے ایک ہم نے ٹیگ لائن, ایک جنگل MS کا ہم چلا رہے ہیں. اس کو وہ اس طریقے سے ہے, تعلیم جو صرف دماغ ہی نہیں دل بھی بدل دے. یہ ایکچولی کانسیپٹ ہم نے لیا ہے تربیت کے بیس, کیونکہ تربیت ایکچولی جو ہوتی ہے وہ دل کے بدلنے کا کام ہے. اس سے کیا چاہا جا رہا ہے ہمارے, ہم سے جب پوچھا گیا کہ بھائی اس کانسیپٹ کے ذریعے سے آپ کیا چاہتے ہیں, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ انسان اپنی اصلیت پہ جو اس کی فطرت ہے اس کے اوپر آ جائیں. اور انسان کی فطرت کیا ہے؟ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے جینے والا بنے. جب انسان دوسروں کے لیے جینے والا بنے گا تبھی تو انسانیت دنیا کے اندر باقی رہے گی. آج جو خود غرضی کا ایک عجیب قسم کا ماحول بنا ہوا ہے, اس کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے. تو ہم کو ایسی نسلوں کو تیار کرنا ہے جو دوسروں کے لیے جینے والی بنے گی. جب دوسروں کے لیے جینے والے بنے گے ہمارے بچے, اور اسی کیفیت کے ساتھ یہ لوگ بڑے ہوں گے, تو پھر دنیا میں انشاءاللہ وہ تبدیلی آئیں گی جس کی دنیا کو ضرورت ہے. تو اس کے اوپر ہماری اپنی کوششیں بھی ہیں, اور جو باتیں اللہ نے دماغ میں ڈالی آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اور ہمارے بڑے ہیں مصطفیٰ سروری صاحب ہیں, ہمارے پروفیسر حضرات ہیں آ کر یہاں پر بہت سارے, کبھی انشاءاللہ ہم موقع ملا تو آ کر اپنی جو آئیڈیاز ہیں اور جو امپرومنٹس ہم چاہتے ہیں, یہ اہل علم لوگ ہیں. ہمارے پاس تو آئیڈیاز بہت ہوتے ہیں کیونکہ ہم پبلک میں موو ہوتے ہیں, مگر ان آئیڈیاز کو جیسے بولتے ہیں نا مائی برین اینڈ یور برون, میرے جو ہے نا طاقت اور آپ کی صلاحیت, ان کو جب ہم جوڑیں گے تو انشاءاللہ ضرور اس سے بہت بڑے نتائج آئیں گے, بہت پازیٹیو ریزلٹس آئیں گے, اور قوم کے اندر ایک نئی جو امید کی جو تلاش ہے وہ انشاءاللہ ان ذرائعوں سے پوری ہوں گی. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ, آپ لوگوں نے بہت اہتمام سے سنا. آخر میں بہت دل کی گہرائیوں سے مانو الومنی ایسوسی ایشن کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں یہاں آؤں, اور آپ نے جو ہدیہ دیا ہے, جو مومنٹو دیا ہے, وہ میرے لیے سانکھوں پر ہے. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ.
खास तौर पर हमको बुलाकर पहले 2 साल जब यूनिवर्सिटी भाई समदाबाद में थी, पहले 2 साल पर ऑल इंडिया लेवल पर इस यूनिवर्सिटी की पूरी पब्लिसिटी की जिम्मेदारी हमको दी थी। तब से लेकर तो जिस तरह बाज़ लोगों की तालीमी तरक्की में इस यूनिवर्सिटी का रोल रहा, तो हमारी माशी तरक्की में इस यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा रोल है। और मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा मोहसिन वो हो जो इंसान की माशी तौर पर मजबूत है। तो ये बुनियाद 99 से जो है हम उसकी पब्लिसिटी का काम करें। और गवाह में कम से कम मैंने 15 स्पेशल एडिशन यूनिवर्सिटी के बारे में शाये किए। इंदर कुमार गुजराल साहब इसके पहले चांसलर थे और वो भी समदाबाद में आए थे कि यादगार लेक्चर देने के लिए। जस्टिस अहमदी साहब आए थे, तो उनके भी हमको इंटरव्यू लेने का मौका मिला। 2003 में APJ अब्दुल कलाम सदर KSS से इसकी इफ्तिताई तकरीब में मौजूद थे। फिर 2005 में अगस्त 2005 में इसका पहला कॉन्वोकेशन हुआ, उसमें भी वो यहाँ पर आए थे। तब से लेकर अब तक जब भी कोई मौका मिला इस यूनिवर्सिटी की खिदमत और इसके बारे में हम लोग गवाह में स्पेशल एडिशन निकालते रहे। अब इसका मेरी अपनी पर्सनल ज़िंदगी पर क्या असर हुआ ये बताऊंगा। 2007 में MA डिस्टेंस शुरू हुआ। मैं 1985 में जर्नलिज्म करने के बाद तालीमी सिलसिला ख़त्म हो गया था और माशी में आगे का कोई हम सोच भी नहीं सकते थे। जब टेस्ट में मैंने दाखिला लिया और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे MA की तकमील की 2009 में, और फिर MA की बुनियाद के ऊपर उस्मानिया यूनिवर्सिटी में PhD करने का मौका मिला। और ये अल्लाह का करम है कि 2023 में मुझ पर PhD हो। तो कहने का मतलब है कि इस यूनिवर्सिटी को देखकर, यहाँ के कैंपस को देखकर एक रश्क आता है, काश हमारे द्वारा तालीम में एक यूनिवर्सिटी होती तो हम MA करते, फिर किसी और कोर्स में दाखिला लेते, फिर किसी और कोर्स में दाखिला लेते, जिंदगी गुजर जाती, फिर यही अपॉइंटमेंट हो रहा था। हर के अपने अपने मुख्तलिफ की बात। यहाँ का माहौल, कई सेमिनार से भी शरीक होने का मौका मिला। अभी जैसा पहली बखार निगाह में जितनी अच्छी टॉप 10 लैंग्वेज में बात की, जो मिली जुली उर्दू और इंग्लिश में, उससे उनकी सलाहियत का अंदाज़ा होता है और यूनिवर्सिटी के असरात का उसका अंदाज़ा होता है। और जिस तरह से यहाँ पर जो भी आए, चाहे वाइस चांसलर आए हो या जो लेक्चरर्स है, उनका जो डेडिकेशन है उससे अंदाज़ा होता है कि हम ये यूनिवर्सिटी किसी भी यूनिवर्सिटी से पीछे नहीं है, सबके इशारा बशारा है। और यहाँ पर एलुमनी एसोसिएशन है और शायद मेरा ख्याल गलत ना हो कि अलीगढ़ के बाद शायद यहीं पर एक ओल्ड बॉयज़ है, इवन उस्मानिया में भी कोई ओल्ड बॉयज़ ही है और किसी यूनिवर्सिटी में मौका भी मिल जाता। हमारी एलुमनी को देख के सब उठ रहे हैं। बहरहाल ये इस यूनिवर्सिटी से एक जज्बाती लगाव है और इंशाल्लाह जो तहरीक पुलिस साहब हमारा ने शुरू की है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर दाखिला लें। इंशाल्लाह ताला अपने तौर पर हम जो भी कोशिश करें उसको बराबर करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये दुनिया की चंद अच्छी यूनिवर्सिटी में शामिल हो जाए और इससे हमारी ज़बान इंशाल्लाह जो हमेशा बाकी रहने वाली है और भी फल फूले। बहुत बहुत शुक्रिया। शक्ल में है, आप उससे इस्तेफादा हासिल कीजिए, आप यहाँ एडमिशन लीजिए। और चूंकि VC सर भी इस कंसर्न को रख रहे थे कि लोकल्स जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में एडमिशन यहाँ नहीं ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मानू की जो एलुमनी एसोसिएशन है, इजाज़ वैसी साहब हैं और बाकी लोग जो हैं वो इस डायरेक्शन में काम करेंगे ताकि लोकल लोग जो हैं वो यहाँ पे एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। साथ साथ जो भी चीज़ें अगर यहाँ से यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद भी, चूँकि हम लोगों ने बिहार में भी एलुमनी एसोसिएशन फाउंड किया है और हम उसको वहाँ से चाहते हैं कि हम आउटरीच करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को दूर दराज के इलाके से ले आएँ यहाँ तक।
اور تو اس کے ساتھ میں یونیورسٹی سے بھی اور جو ایلومنی ہیڈ ہیں ڈین سر ہیں ان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ جس طرح کی بھی ہیلپ کی ضرورت پڑے گی ہم شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیار ہیں، اور بہار میں یا پھر دوسرے اسٹیٹس میں بھی آؤٹ ریچ کرنا ہو تو ہم جس طرح کی ہیلپ ہو سکے گا ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ساتھ ساتھ اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا، عالم ظفر تھی یہاں پر، ان کو دیکھ کر بہت اچھا لگا، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ اپنی امی کو میرا سلام کہیے گا جس طرح سے انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا، اور خدا اس طرح کی بیٹیاں اور اس طرح کی مائیں ہر گھر میں دے۔